بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت مبارکہ پر اگر تفسیرات پیش کریں تو بہت لمبا چوڑا یہ چیپٹر ہے اور کئی گھنٹوں کا یہ چیپٹر ہے۔ آج کا ہمارا عنوان مولوی عبد الواحد قریشی ہے۔ اس کی ایک بات پر ہمارا عنوان ہے کہ کسی دوست نے اس کو سوال کیا اور اس کے اندر لفظ بولا، اس نے گفتگو کے اندر نور مجسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے، تو اس نے آگے سے اعتراض کیا کہ نور مجسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہیں بولنا چاہیے تھا، یعنی آپ کی ذات کے لیے نور مجسم نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ فتاوی رشیدیہ پڑھ لیتا کتاب البدعات کے تو یہ کم از کم یہ اعتراض نہ کرتا، اور پھر نشر الطیب پڑھ لیتا مولانا تھانوی کی تو کم از کم یہ اعتراض نہ کرتا، اور عرف الشذی پڑھ لیتا مولانا انور شاہ کاشمیری کی تو پھر یہ اعتراض نہ کرتا، اور اپنے مسلک کی کم از کم یہ کتابیں پڑھ لیتا نا تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ میں حیران ہوں کہ جو شخص اتنا غافل ہے کہ اس کو اپنے مسلک کی کتابوں کا بھی پتہ نہیں کہ اس کی مسلک کی کتابیں کون سی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اور اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتا ہوں۔ تو کم از کم ہر بندے کو اپنے مسلک کی کتابوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میرے اکابرین کیا لکھتے ہیں۔ تو چند ایک حوالہ جات بطور نمونہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا، ویسے کتابیں تو ماشاءاللہ، لیکن چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضرت کی، لوگ تو مفتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت کی آنکھ کھل جائے علم کی طرف اور اس کو پتہ لگ جائے کہ اگر اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہے وہ نور مجسم کہنے کی وجہ سے جو حکم اس پر لگے گا بدعتی ہونے کا یا مشرک ہونے کا، یا جو بھی حکم اس پر سنی پر لگے گا، وہی حکم کم از کم اس کو چاہیے کہ اپنے بھی اکابرین پر یہ حکم لگائے۔ تو سب سے پہلا میں حوالہ، اب میں ابتدا کر رہا ہوں، سب سے پہلا حوالہ جو ہے یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد کی۔ تو یہ جو بناسپتی نقشبندی ہیں دیوبند حضرات کے اندر، یہ ان کا اس وقت بہت بڑا ہے، تو یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الفقیر سے۔ تو یہ اس کے ویسے تو یہ جو ہے اس کتاب کے صفحہ 46 پر بھی لکھتا ہے نور مصطفیٰ پر، اور 73 پر بھی اس نے اشارہ کیا اس کی طرف صفحہ نمبر، اور 75 پر بھی اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی طرف، اور 84 صفحہ پر بھی اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ صفحات میں نے کوڈ کروا دیے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ننوتوی کا حوالہ دے کے، مولانا ننوتوی کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار۔ اب اگلا شعر، شاہد ستار پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ تو اس پر اگر مولانا غور کریں تو کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو نہ جان سکا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، تو مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نور مجسم نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی ذات پاک کو؟ تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں، اور اتنا مشہور بندہ اور اوٹ پٹانگ باتیں مارے، تو حیرانگی والی بات ہے۔ اب دوسری جو کتاب ہے میرے پاس میرے سامنے پڑی ہے، اس کتاب کا نام سماعت کریں گے۔ کتاب کا نام ہے سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری۔ آج کل جتنے بھی بناسپتی قادری ہیں، پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں، وہ اسی کے مرید ہیں۔ تو یہ کتاب چھپی ہے مجلس نشریات اسلام کراچی سے۔
اس کا صفحہ نمبر 37 پر حافظ احمد صاحب کی پہلی شادی ڈھکواں میں ہوئی جو ڈڈیاں سے 4 میل کے فاصلہ پر ضلع سرگودا میں ہے۔ ان سے ایک صاحبزادی ہوئی، کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوئی۔ 60 برس کی عمر تک دوسری شادی نہیں کی۔ حافظ صاحب کے ایک شاگرد خاص حافظ روشن دین کی روایت ہے جو اس بستی میں مشہور ہے کہ حافظ صاحب کو دیکھ کر ایک مجذوب بزرگ نے کہا تم شادی کرو، میں تمہاری پشت میں ایک ایسا نور دیکھتا ہوں جس سے ایک عالم منور ہوگا، نور دیکھ رہا ہوں۔ جی یہاں مولوی صاحب بات کر سکتے ہیں۔ ویسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مجذوب کو علم غیب آ گیا تھا، اس کو سارا پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی پشت کے اندر نور ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے۔ قربان جاؤں میں آپ کے عقیدے پر اور آپ کی سوچ پر اور آپ کے بزرگوں کی سوچ پر کہ نبی کو پتہ نہیں چلتا، مجذوب کو پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات، مولوی صاحب نور تھے کس وقت؟ جب پشت کے اندر تھے، تو جب ادھر نور تھے تو روشن عالم منور کیسے ہوگا؟ وہ تو ادھر کے ادھر نور رہ گئے، چونکہ وہ روحانی طور پر تھے، روح تھی تو روح ویسے نور ہوتی ہے، تو ادھر اگر نور تھے، مولانا کہہ سکتے تھے کہ کہہ سکتے ہیں ادھر نور تھے، ادھر اگر نور تھے تو دنیا میں تو بشر بن کر آئے ہیں، پھر عالم ان سے روشن کیسے ہوا، منور کیسے ہوا؟ یہ سوال آپ پر قیامت تک رہے گا، اور پہلا سوال بھی قیامت تک رہے گا۔ اور دوسری بات یہ، اب میرے ہاتھوں کے اندر کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اسلام میں صحابہ کی آئینی حیثیت۔ مولانا جو ہیں ضیاء الرحمن فاروقی لکھنے والے ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 85، ویسے تو صفحہ 22 پر بھی انہوں نے آفتاب ہدایت لکھا صحابہ اکرام کو، اور آفتاب جو ہے وہ نور ہے، یعنی سورج جو ہے وہ نور ہے، تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آفتاب ہدایت لکھ رہے ہیں۔ تو جب ان کے غلام میرے نبی کے غلام نور ہو سکتے ہیں، تو پھر میرے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں جی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور نور مجسم نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہاں ایک ترمذی شریف کے حوالے سے مولانا ضیاء الرحمن جو ہے وہ ایک حدیث پاک لکھتا ہے، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی لیموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، بحوالہ حضرت عبداللہ بن بریدہ۔ آپ نے فرمایا میرا جو صحابی بھی کسی سرزمین میں فوت ہوا، وہ قیامت کے دن اس سرزمین کے مدفون یعنی دفن شدہ لوگوں کے لیے پیشوا، اور نور کا معنی کریں نا کہ نور کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے تو نمونہ لکھا، ویسے نور اگر کریں یا روشن کریں اور نمونہ بنا کر اٹھایا جائے گا میرا ہر صحابی، اور جس کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ نور ہو سکتے ہیں، تو مولوی صاحب آپ اس ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو نور مجسم نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی اعتراض، اور یہ میرا سوال آپ پر رہے گا جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا۔ اب میرے پاس جو کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تصفیۃ العقائد۔ مولانا جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تعالی، مکتوبات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مسمى بہ تصفیۃ العقائد، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ضلع سہارنپور، کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ضلع سہارنپور یو پی کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 30 پر یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بالیقین سمجھنی ضرور ہے کہ عالم میں اس زمین میں کوئی نبی ہو یا کسی اور زمین میں، سب آفتاب ذات محمدی سے اس طرح مستفید ہیں جیسے آفتاب سے آئینہ مستیز یا قمر منیر یا نیرات افلاک، نیرات یا ذرات خاک، یعنی جیسے در و دیوار مقابل آئینہ مستیزہ کے معدن کے تجسس کرتے ہیں، تو فرض کرو آئینہ پر نظر پڑتی ہے اور اس کے نور کے بعد معدن کو ڈھونڈتی ہے تو آفتاب تک پہنچتے ہیں، پھر آفتاب پر سیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں کہہ سکتے آفتاب کا نور کہیں اور ہے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آفتاب کا نور کہیں اور ہے۔ اسی طرح آیا ہے ایسے ہی، اور انبیاء کی نبوت تو آپ کی نبوت کا پرتوے ہی تو ہیں،
ہے، پر آپ پر لازم ہے جیسے آفتاب کے نور کا اور انوار کو محو کر دینا، یا کھیتی میں بال کا سب میں پیچھے غالب ظاہر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی کا جو نور ہے یہ سب نوروں کی اصل ہے اور سب نوروں کی جان ہے، اور جتنے بھی انوار ہیں یہ میرے نبی کے نور مبارک سے روشن اور منور ہیں۔ باقی کتابوں پر میں بحث نہیں کرتا، کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس ذخیرہ ہیں، اور آپ کے مسلک کی کتابوں کا ہمارے پاس ذخیرہ ہے۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تقریر بخاری شریف اردو کے اندر، اور یہ ان کے جو افادات حاصل کیے گئے ہیں وہ آگے لقب تو بہت سارے ان کے لکھے ہیں، لیکن میں سادہ سا نام مولانا زکریا جو ہے وہ ہیں، ان کی تقریریں اکٹھی کی ہیں، اور ان کے جو شاگرد بھی ہوئے، ان کے جو داماد بھی ہوئے، انہوں نے یہ کتاب انڈیا سے چھاپی، اور چھاپنے کے بعد جو ہے ان کا نام اللہ اکبر کبیرہ شاہد ہے، عزیز ہمارے شاہد ان کا نام ہے، تو انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ تو ان سے جو ہے یہ میں حوالہ اس کتاب سے ایک حوالہ پیش کر دوں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 83۔ اس کو ایک ایک لفظ غور سے سننا، اگر کوئی سمجھداری والی بات ہوئی تو۔ فغتنی الثلاثہ، اس حدیث کے اندر یہ لفظ 3 جگہ آیا ہے۔ اس سے علماء ظاہر نے اس پر استدلال کیا ہے کہ استاد کو 3 مرتبہ شاگرد کو متنبع کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس وقت جبریل معلم تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلم تھے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، ہمارا عقیدہ نہیں۔ یہ تو علماء ظاہر ہیں۔ اب اشکال یہ کہ حضرت جبریل جناب فخر الرسول کے استاد کیسے بن گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا پڑھنا نبوت سے قبل کا تھا، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور پڑھتے پڑھتے حضور کا مرتبہ بلند ہو گیا، اور یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد پر بعض اوقات بعض مرتبہ فوقیت لے جاتا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ ان غطات ثلاثہ کے متعلق علماء باطن یہ فرماتے ہیں، اگرچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ اور بات انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کی وضاحت میں عرض کروں گا۔ ان غطات ثلاثہ کے متعلق علماء باطن یہ فرماتے ہیں کہ غطہ اولا اس واسطے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرأ کہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقاری، تو حضرت جبریل نے دیکھا کہ اوائے کے بشریت مانے ہو رہے ہیں، جی حضور اوائے کے بشریت مانے ہو رہے ہیں، نور مجسم کے منکر صاحب، یہ کبھی سوچنا اور رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچنا، اس واسطے اس سے فارغ کرنے کے لیے ایک مرتبہ بھینچا اور دوبارہ اقرا کا، اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری ان کے ساتھ جواب دیا۔ تو حضرت جبریل نے چاہا کہ اب اور استعداد پیدا ہو، لہذا تحصیل ملکیت کے واسطے، جی جبریل کے بارے میں کیا خیال ہوگا، یا میکائیل یا جتنے فرشتے ہیں وہ نور ہیں یا بشر ہیں، اور ان کو نور مجسم کہنا کیسا ہے؟ تو یہ اعتراض بھی قیامت تک آپ پر میرا رہے گا۔ لہٰذا تحصیل ملکیت کے واسطے دوبارہ بھینچا اور پھر کہا اقرا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تواضع کے ساتھ پھر کہا ما انا بقارئ فرما دیا۔ اس پر حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ اتحاد بالملکیت حاصل ہونے کے واسطے بھینچا۔ تو اب اس کی وضاحت تو ساری آگے لکھی ہوئی ہے مولانا نے، صرف میں نے یہ عرض کرنا تھا آپ حضرات کے سامنے، انہوں نے آگے مثالیں بھی بڑی اچھی پیش کی ہیں۔ تو اس یہ کتاب جو ہے تقریر بخاری شریف، جو چکی کے پاٹ سے بھری ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں جس نے یہ کتاب پڑھی ہے وہ میرا یہ جملہ سمجھے گا، جو چکی کے پاٹ سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ اتحاد بالملکیت حاصل ہونے کے واسطے تیسری مرتبہ بھیجا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تیسری مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینہ مبارک سے لگایا اور اتحاد بالملکیت کے واسطے،
کیا اتحاد بالملکیت حاصل ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کوشش کو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جبریل بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ جب ایک سانس بھی نہیں لیتا تو 3 مرتبہ دبانے سے اتحاد بالملکیت حاصل ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو پھر نور مجسم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی کوشش ضائع گئی، اور یہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ تو اب ان کا جواب آپ کے ذمے ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی عظمت کو سمجھنے اور ماننے کی